ان باتوں کو پھر ہم ایک بار رپیٹ کریں گے جیسے ہم نے اس گیت کو گایا، اور میں خود اس گیت میں بہت زیادہ خداوند میں شاد ہوتا ہوں، لیکن سوال بھی ہمیشہ رہے گا کہ کہیں کولو کے بیل کی طرح میں نے ساری زندگی وہیں تو نہیں گزار دی، کیونکہ یسوع مسیح کا مصلوب ہونا، دفن ہونا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا اور پھر خدائے روح القدس کا نزول، اس کا میری زندگی میں کیا اثر ہے؟ اگر میں ساری زندگی فقط اس سے کوئی اس کلام کو تو میں نے دل میں رکھ لیا کہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، آمین، یہ خداوند کا کلام ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ابلیس خداوند ہی کا کلام لے کر ایمانداروں کو کمزور بھی کرتا ہے اور ورگلا بھی لیتا ہے، کیونکہ پہلے ہی دن عدن میں بھی کوئی اپنا کلام لے کے نہیں آیا تھا، اس نے خداوند ہی کا کلام کوٹ کیا تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کا ایک انداز ہے کہ کس طرح اس کو ٹویسٹ کرتا اور کس انداز میں وہ خداوند کے کلام کو، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کو جب آزمانے کے لیے آتا ہے تو اس نے اپنا تو کوئی کلام نہیں یوز کیا، آسمان پر سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ تو ابلیس نے آ کے کیا کہا؟ خداوند ہی کا کلام ہے، کوئی وہ اس نے آ کر کیا کہا؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اس لیے کہ ایماندار کو اگر وہ یہاں پکڑ کے کہ تو وہ کچھ نہیں کر سکتا یسوع کے بغیر، اور یسوع تیرے ساتھ نہیں ہے، چونکہ تو اس ایریا میں کمزور ہوا تو اسے یہ بھول ہوئی، تو اسے یہ گناہ سرزد ہو گیا، اور اب یسوع مسیح خداوند تیرے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا پہلا ہی ہتھیار جو ہے وہ اتنا کافی ہے کسی ایماندار کو برباد کرنے کے لیے کہ اب خدا تیرے ساتھ نہیں ہے، اور جب خدا تیرے ساتھ نہیں ہے تو ختم ہوگی بات، تو اب کچھ بھی نہیں کر سکتا، تیری بربادی بربادی ہے۔ لیکن جس نے اس بھید کو جانا کہ اگرچہ خداوند کو گناہ سے نفرت ہے لیکن گنہگار سے محبت ہے، مجھ سے یہ غلطی، یہ گناہ سرزد ہوا، مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور جو خداوند میں نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں، جیسے ان سے ذرا سی بھول ہوتی ہے تو ان کا اندر کا ضمیر، ان کے اندر وہ لائٹ، وہ نور جو خدائے روح القدس کی طرف سے ملتا ہے، وہ بے چین ہو جاتے ہیں، وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس تجربہ سے واقف ہے، ان کو پتہ ہے، وہ یہاں تک جانتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ وقت ضائع کیے بغیر وہ سیدھا واپس جاتے ہیں اس کے قدموں میں کہ ہاں خداوند، میں شرمندہ ہوں خداوند، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا خداوند، لیکن مجھ سے ہو گیا خداوند، اور میں آپ کے حضور خداوند معافی کا طلبگار ہوں خداوند۔ اس لہو کی قدرت جو ماضی، حال اور مستقبل کے گناہوں کو معاف کرنے اور مٹانے کے لیے کوہ کلوری سے بہا، اسی خون سے خداوند مجھے دھو کر پاک اور صاف کیجیے، اور میں شکر گزار ہوں کہ جو رشتہ، جو ناطہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے مجھ سے جوڑا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت اور ابلیس کا کوئی موکل کبھی نہیں توڑ سکتا۔ آپ میرے باپ ہیں اور میں آپ کا بیٹا ہوں، اور آپ کی بخشی توفیق سے خداوند میں اس پہ، اسی لیے یہ پلپٹ ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ یہ پلپٹ کی خدمت ان سنسیئر، ان وفادار لوگوں کے لیے ہے جو خداوند کے ساتھ خداوند کی مرضی میں جینا چاہتے ہیں، جو بدی کو پردہ بنا کر، جو عذر کر کے گناہ اور بدی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس کیا کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، انہوں نے خود جہنم کی راہ چنی ہے، لیکن جو بچنا چاہتے ہیں، ابلیس بار بار کہیں نہ کہیں انہیں گرانا چاہتا ہے، خداوند کی خوشی بحال کرنے میں ہے،
اور یہ ایک زندگی ہے، ایک سفر ہے. یاد رکھیے گا، ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند نے بہت کلیئر یہ بات کی کہ بائبل مقدس خدائے روح القدس کی تحریک میں بہت سارے لوگوں سے لکھوائی گئی. لیکن خوبصورت بات یاد رکھیے گا کہ جتنے ہمارے بزرگوں کو خداوند نے، خدائے روح القدس نے استعمال کیا، ساتھ رہیے گا، غور سے سنیے گا، انہیں جب ان سے تحریر کروایا ہے، انہیں پہلے ٹرین کر کے اس مقام پہ لے کے گئے. ان کی لائف ٹرانسفارم ہوئی ہے، ان کی وہ زندگی بنی ہے. اس لیے یہ باتیں خداوند کی کیوں ٹھہری؟ کیونکہ خدائے روح القدس نے نیچرل کو سپر نیچرل میں لے جا کے، اپنی فطرت میں لے جا کے انہیں اس مقام پہ کھڑا کیا جہاں وہ تعلیم نہیں، صرف تعلیم نہیں. کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ اب کوئی مثال کے طور پہ صرف کا لفظ، یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں. اب اگر صرف کا لفظ بیچ میں سے نکالیں گے پورا مفہوم چینج ہو جائے گا. کیوں جی؟ اب وہ خداوند اس میں صرف اور صرف یہ بتانا کہ احمق ہے وہ جو صرف روٹی پہ منحصر ہے، جو صرف روٹی. پرائورٹیز ہے، کس چیز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. ہم شکر گزار ہے کہ روح جسم سے، روح بدن سے بہت قیمتی ہے. سو روح کو ہم فقط روٹی، روح کو ہم اس آٹے کی روٹی سے نہیں بچا سکتے، اور بدن کو ہم اس خلی سے نہیں بچا سکتے. اس لیے خداوند اس میں بتانا کیا چاہ رہے، پرائورٹی کیا ہے، یعنی جیتا رہے گا، وہ ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے روح. اس لیے ہم شکر گزار ہیں کہ باتوں کو ٹھیک طرح سے سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور آج بڑی یہ خوبصورت بات، اس میں دونوں باتیں جو ہے، دونوں آیات کیوں پڑھی گئی، تھوڑی نمبر 1 سنیے گا. یعنی اس کی تو پوری ایک پیچھے ترتیب ہے. فکر سے پہلے بھی ہم ایک حصہ جب ایک پارٹ لیتے ہیں اور اس کو ٹھیک طرح سے مکس نہیں کرتے، یہ چیزوں کو مکس ہونا بہت ضروری ہے. یعنی جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ خداوند کا کلام اور انسان کا یقین جب تک یہ مکس نہیں ہوتے، جب تک یہ مکس نہیں ہوتے، یہ کبھی ظاہر نہیں ہوتے. اگر اس کی پچھلی آیات ہم پڑھیں گے تو کبھی پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ. اب اس سے اگلی آیت ہم بہت کوٹ کرتے ہیں کہ ابلیس کا مقابلہ کر، تو وہ تم سے لکھا ہے. لیکن اگر پچھلا عمل ہماری زندگی میں نہیں ہوگا تو نہ ہم کھڑے رہ سکتے ہیں اور نہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ، وہ وقت پہ تمہیں سربلند کرے گا، سرفراز کرے گا. اور پھر آگے کیا ہے، ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا. اور پھر اس کے بعد ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو. یہ کون فرما رہے ہیں؟ کن کے وسیلہ سے؟ خدا روح القدس فرما رہے ہیں. اب ہم نے ان کی زندگی پہ ہمیشہ غور کرنا ہے، اور وہ ساری باتیں اسی لیے قلم بند کروائی گئی تاکہ ہم ان میں سے اپنی نصیحت کو حاصل کر سکیں. لیکن ایک میجر ڈیفرنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کی وہ زندگی جو صلیب سے پہلے گزری اس میں، اور صلیب کے بعد جو گزری اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب مخالف یہ چاہے گا کہ ہم ان کی وہ زندگی جو صلیب سے پہلے کی ہے صرف اسی کو پکڑ لیں. خدائے روح القدس یہ چاہیں گے کہ ہم صلیب سے پہلے والی زندگی کو ضرور پکڑیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جو مسیح میں ہمیں قدرت نصیب ہوئی اس کو
بھی اپنی زندگی میں درج آتے ہیں، تاکہ جب کبھی ہم گریں تو ہم فوراً اس کو لے کر اٹھ کھڑنے کی ہمارے میں ہمت ہو کہ ہمارے بزرگ پطرس بھی نے جب شروع کیا تو کچھ ایسا ہی تھا، اور ہم گرے پڑے نہ رہیں بلکہ اٹھ کھڑے ہو۔ کتنے ہیں جنہوں نے یہ پڑھا ہے کہ صادق 7 بار گرتا ہے تو خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے، اور کتنے ہیں جنہوں نے یہ پڑھا ہے، سنیے گا انٹرسٹنگ بات، کتنے جنہوں نے یہ پڑھا کہ صادق 7 بار گرتا اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ صادق جو ہے، جس کو سمجھ آ گئی نا کہ صادق وہی ہے جس میں خدا ہے، اور اس کو بے شک کھڑا کرنے والا خود خداوند ہے، لیکن جب قلم بند کرایا گیا تو صادق کے لیے یہ نہیں لکھا گیا کہ خدا اسے کھڑا کر دیتا ہے، صادق 7 بار گرتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ آمین۔ وہ خدا کا کلام اس کے اندر ہے، وہ اس کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، اور صادق خود ہی اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے فیلئر، ان کی ناکامیاں اس لیے لکھی گئی، ابلیس ان کو پکڑ کے چاہے گا کہ ہم ان ناکامیوں میں برباد ہوں، لیکن خدائے روح القدس چاہیں گے اٹھ میری بیٹی، اٹھ میرے بیٹے۔ تیرے بزرگوں نے بھی جب سٹارٹ لیا تو گرتے سنبھلتے، لیکن ساتھ ہی وہ یاد دلائے گا کہ تو تو بہت اچھے دور میں ہے، تب تو ابھی تیرا منجی یسوع قربان بھی نہیں ہوا تھا، اٹھ۔ تب روح القدس ان کے اوپر نازل ہوتا تھا، ان کے ساتھ روح القدس خود خداوند یسوع مسیح رہے، لیکن آج تو تیرے اندر ہے، اٹھ۔ غلبہ۔ جب ہم 7 کلیسیوں کے ساتھ خط پڑھتے ہیں نا، تو کوئی ایک ساتوں کے لیے مختلف پیغام ہے، لیکن کوئی ایک پیغام جو ہے وہ کامن ہے۔ جن کے سننے کے کان ہیں وہ سن لے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ یہ کامن ہے ساری کلیسیوں کے لیے۔